چاند اسکول جانے لگا اور محنت لگن سے پڑھائی کرنے لگا۔ وہ کلاس میں سب سے زیادہ ذہین اور محنتی طالب علم تھا۔ وہ سب استادوں کو اچھے سے سبق سناتا۔ سبھی استاد اس کی تعریف کرتے، لیکن اس کی باقی ہم جماعت اسی وجہ سے اس سے نفرت کرتے کہ کلموہا ہم سے زیادہ کیسے ذہین ہو سکتا ہے۔ وہ اکثر اس کی رنگت کا مذاق اڑاتے، راستے میں آتے جاتے اس پہ آوازیں کستے۔ وہ اسے کلموہا چاند پکارتے۔ کبھی کبھی چاند کو غصہ آ جاتا اور بات لڑائی جھگڑے تک جا پہنچتی، لیکن اس نے کبھی اسکول میں جھگڑا نہیں کیا۔ یوں ہی پڑھائی کے 2 سال گزر گئے۔ کلاس سوئم کے امتحانات ہونے والے تھے۔ وہ اردو اور انگریزی لکھنے پڑھنا جان گیا تھا۔ امتحان سے چند دن قبل جب وہ بریک کے وقت کلاس میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو اس کا ایک ہم جماعت اسے چڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اوئے کلموہے چاند، کیا کھا رہا ہے؟ وہ یوں ہی پکارتا رہا، لیکن چاند نے اس کی جانب توجہ نہ دی، کیونکہ ایسی آوازیں سننا اس کا روز کا معمول تھا۔ توجہ نہ پا کر اس نے غصے میں چاند کی ماں کو گالی دے دی۔ ماں سے محبت کی وجہ سے یہ گالی برداشت نہ کر سکا اور اسے جھگڑنے لگا۔ جھگڑا بڑھا اور اطلاع پرنسپل صاحب تک جا پہنچی۔ اس نے چاند کو ہمیشہ کے لیے اسکول سے نکال دیا۔ وہ روتا ہوا گھر جا پہنچا۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا، لیکن اس کے باپ نے اس کی خوب پٹائی کی اور اسے مزدوری پہ لگا دیا۔ وہ 8 سال کی عمر میں مزدوری کرنے لگا۔ اس کے باپ نے اس سے پائی پائی کا حساب لیتا، مزدوری کا 1 پیسہ بھی اسے نہ دیتا، صرف اس کو 2 وقت کی روٹی ملتی۔ ماں چوری چھپے رات کو فروٹ کھلا دیتی، جبکہ اس کے تینوں بڑے بھائی اچھا کھانا کھاتے اور اچھے اسکول میں پڑھتے۔ چاند کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے جب اس کے بھائی رات کو جلدی سو جاتے تو وہ ان کی کتابیں پڑھتا۔ اب جہاں چاند مزدوری کرتا تھا، اس کا مالک ایک نجی اسکول میں پرنسپل تھا۔ وہ ایک ہمدرد انسان تھا۔ چاند نے اس کے اسکول میں داخلہ لینے کی بات کی اور کہا کہ وہ امتحان دینے آ جایا کرے گا۔ پرنسپل نے اس کا ٹیسٹ لیا اور پھر اس کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے 7ویں کلاس میں داخلہ دے دیا۔ چاند اپنے بھائی کی کتاب سے پڑھتا رہتا۔ پرنسپل اسے کبھی کبھی اس کی مزدوری لینے کی بجائے کلاس لینے بھیج دیتا۔ یوں 3-4 سال تک وہ پرائیویٹ امتحان دیتا رہا اور اچھے نمبر حاصل کرتا رہا۔ اس کی پڑھائی کے بارے میں صرف اس کی ماں کو معلوم تھا۔ ماں ہمیشہ اسے ہمت دیتی اور پیار دیتی۔ اسے پتہ تھا کہ اگر اس کے بیٹے کو اس نے سہارا نہ دیا تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ میٹرک کے بعد چاند کی وہ فیکٹری میں نوکری مل گئی۔ فیکٹری میں اسے کچھ وقت فارغ مل جاتا اور اس وقت وہ اپنی نصاب کی کتابیں پڑھنے بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے کالج میں پرائیویٹ داخلہ لے لیا۔ اس کے باپ نے اس کی مزدوری اور فیکٹری کی تنخواہ سے بڑے بیٹوں کو کاروبار بنا کر دے دیے اور ان کی شادیاں کر دیں، جبکہ اس کو کچھ نہ ملا۔ ابھی چاند سال 2 میں تھا کہ اس کے باپ اس دنیا سے چل بسے۔ باپ کی وفات ہوتے ہی چاند کے باقی 3 بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کر لیا اور مکان کو بیچ دیا۔ چاند اور اس کی بوڑھی ماں گھر بدر ہو گئے۔ کسی نے ان کا نہ سوچا۔ چاند ایک کرائے کا مکان لے کر اور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہنے لگا۔ مکان کا کرایہ اور کھانے کا خرچہ پورا کرنے کے لیے وہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا، خوب محنت سے کام کرتا اور ساتھ ساتھ اپنی کتابیں بھی پڑھتا رہتا۔ اس کی ماں ہر وقت عبادت کرتی اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتی۔ یوں 4 سال گزرے۔ اس نے 16ویں جماعت کا امتحان دیا۔ رزلٹ آیا تو اس نے ضلع بھر میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ یہ سب اس کی محنت اور اس کی بوڑھی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ حکومت کی جانب سے استادوں کا بھرتی کا اعلان ہوا۔ چاند نے ٹیسٹ دیا۔ اس کا نام
پہلی لسٹ میں پہلے نمبر پر آیا۔ انٹرویو کے لیے وہ تیار ہو کر گیا۔ انٹرویو لینے والا چاند سے بہت متاثر ہوا۔ چند دنوں بعد اس کے گھر خط ملا۔ یہ خط اس کی سرکاری نوکری کا تھا۔ اس کی پوسٹنگ قریبی اسکول میں ہوئی تھی، وہی اسکول جس سے وہ بچپن میں نکالا گیا تھا۔ جب وہ اسکول پہنچا تو سب حیران رہ گئے۔ کالی رنگت والا چاند سب کو علم کی روشنی دینے آیا تھا۔ کسی کو بھی اس سے ایسی توقع نہ تھی۔ اگلے ہی روز وہ مٹھائی لے کر اپنے پرانے گھر والے محلے میں جا پہنچا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو مٹھائی تقسیم کی۔ جہاں بچپن میں اسے کلموہا جیسے الفاظ کہہ کر پکارا جاتا تھا، آج اسی جگہ چاند استاد زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نوکری لگنے کی خوشی میں اس نے اپنے بھائیوں کو بھی مٹھائی کھلائی۔ وہ بھی بہت حیران تھے اور بچپن میں چاند پہ کیے گئے رویوں پر شرمندہ تھے۔ ان دنوں ان کے کاروبار خسارے میں جا رہے تھے۔ چند سالوں میں چاند نے اپنی تنخواہ سے نیا گھر خرید لیا، ایک موٹر سائیکل بھی خریدی۔ اس کے علاوہ اپنی ماں رخسانہ کے نام پہ خیراتی ادارہ قائم کیا۔ وہ غریبوں، یتیموں اور بوڑھے لوگوں کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرتا، غریب بچوں کو مفت پڑھاتا۔ اب اس کی ماں کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک روز اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی اور خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ چاند ایمبولینس کے ذریعے اپنی ماں کو جلدی سے اسپتال لے کر پہنچا۔ جب ماں کو ہوش آیا تو اس نے ڈاکٹر کو کہا کہ چاند کو مجھ سے ملواؤ۔ ڈاکٹر نے چاند کو اندر بلا لیا۔ اس کی ماں نے آہستہ آہستہ ہونٹ ہلائے اور چاند کو قریب ہونے کو بولا۔ چاند ماں کے چہرے کے قریب ہوا تو اس کی ماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، ویسے ہی جیسے اس کی پیدائش پہ پہلی مرتبہ دیا تھا، اور پھر اس کے ہونٹوں سے آہستہ آہستہ کلمہ طیبہ جاری ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے چاند پر غشی طاری ہو گئی۔ وہ ماں کی میت کے ساتھ لپٹ کر رونے لگا اور ایک لمحے کے بعد اس کی ہچکی آئی اور اس کی بھی روح پرواز کر گئی۔ اگلے روز سارا گاؤں سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر ایک کی آنکھیں نم تھیں۔ کالی رنگت والا کلموہا سب کو چاند سے بڑھ کر عزیز ہو چکا تھا۔ ماں اور بیٹے کا اکٹھا جنازہ پڑھایا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کی ساری جائیداد خیراتی ادارے کے نام کر دی گئی۔